ایک آدمی ہے جو اسلام کے خلاف بکواس کیے جا رہے ہیں ڈیجیٹل کے ذریعے، موبائلوں کے ذریعے، یوٹیوب پہ آپ جیسا کہ دیکھتے ہوں گے آئے دن آتے رہتے ہیں آندھیاں، لیکن ہم اس کا جواب آف لائن گھروں میں دیتے ہیں، بازار میں دیتے ہیں، مارکیٹ میں دیتے ہیں، یا صرف ایک دیوار کے اندر دیتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، ہم اس کا جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سو غائز، آج میں بہت ہی بہترین اور معتبر شخصیت کے ساتھ موجود ہوں، اور ان سے میں اپنے ویڈیو کے متعلق جو اسلامک سوال میں لوگوں سے کرتا رہتا ہوں، ویڈیو میں بچوں سے، بڑوں سے، بوڑھوں سے، نوجوانوں سے، ہوٹلوں میں، سڑکوں پر، بازاروں میں، جنگلوں میں، ہر جگہ کوشش کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں اسلامی معلومات عام ہو اور وہ اسلام کے ہر بیسک جو چیزیں ہیں تمام چیزیں معلوم ہوں، تو میں ویڈیو بناتے رہتا ہوں۔ اسی کے سلسلے میں آج ہمارے ساتھ حضرت مولانا مدثر صاحب قاسمی، ناظم جامعہ معارف القرآن، روڈ نمبر 2، گونڈی، ممبئی سے کچھ مشورہ طلب کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم، سواگتم، خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو صرف کیا اور ہمارے ویڈیو میں آنے کی زحمت گوارا کی۔ تو میں جو یہ کام کر رہا ہوں، اسلامک ویڈیوز بنا رہا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اپنے چند مفید رائے ہم ناچیز کو دے کہ میں کس طریقے سے کام کروں اور لوگوں میں کیا کیا سوال کروں، کیسے کروں، لوگوں کو کیا کیا معلوم ہونی چاہیے اسلام کے بارے میں، آپ اپنے اعتبار سے مجھے سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو کیا ہے کہ کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں جو مدرسے جا کر اپنی زندگی کے صحیح جو پیاس ہوتی ہے یعنی علم دین حاصل وہ کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرا وہ جو جماعت میں جا کر کے اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ لیکن ابھی جو وقت چل رہا ہے، اس وقت تیسرا فرنٹ بھی تیار ہو چکا ہے، یعنی 3 طبقے ہو چکے ہیں۔ نمبر 1 وہ مدرسے میں جا کر اپنی اصلاح کرتے ہیں، نمبر 2 وہ جماعت میں جا کر اصلاح کرتے ہیں یا خانقاہ میں جا کر اصلاح کرتے ہیں اپنی۔ لیکن ایک فرنٹ وہ ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو موبائل سے اپنی زندگی سیکھتے ہیں، اور موبائل سے ہی وہ اپنی زندگی سیکھتے بھی ہیں اور موبائل کے ذریعے ہی اپنی زندگی کو بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسلاموفوبیا ڈیجیٹل کے ذریعے آیا ہے، تو ہمیں اس کا سد باب کرنا، اس کا دفاع کرنا، اس کی کاٹ کرنا، اس کا جواب دینا ہمارے اوپر فرض بنتا ہے، ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی پلیٹ فارم کے ذریعے اس کا جواب دیں۔ لیکن ہم اس کا جواب آف لائن گھروں میں دیتے ہیں، بازار میں دیتے ہیں، مارکیٹ میں دیتے ہیں، یا صرف ایک دیوار کے اندر دیتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، ہم اس کا جواب بھی ڈیجیٹل کے ذریعے جس پلیٹ فارم سے اس کے مخالفت یعنی اسلام کی جو مخالفت میں جو بھی آنچیں آئی ہے، جو بھی طوفانیں آئی ہیں، تمام حربوں کا جواب بھی جو ہے ہم اسی انداز میں اسی پلیٹ فارم سے دیں گے۔ یہ تو آپ بتا دیے ماشاءاللہ کہ جواب کس طریقے سے دینا ہے۔ مجھے اصل مدعا پر یہ بات کرنی ہے کہ میں مسلمانوں سے اسلامک نالج کے بارے میں پوچھتا رہتا ہوں، اسلامی سوال کرتا رہتا ہوں، تو مسلمانوں کو، نوجوانوں کو کیا اسلام کے بارے میں معلوم ہونی چاہیے اور میں کس انداز سے سوال کروں؟ مختصر انداز میں آپ بتائیں۔ دیکھیے، ہم جو ہے آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چوک چوراہا، ہوٹلوں میں، دکانوں میں اور اسی طریقے سے فیکٹریوں میں بہت سے مسلمان کے بندے آپ کو مل جائیں گے، لیکن وہاں تک لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ اگر ایسی جگہوں پر ہم پہنچ کر ان لوگوں سے تھوڑی بہت چھوٹی موٹی دین کی جو ہے بنیادی بات اگر ہم پوچھ لیتے ہیں ان سے، تو کم از کم اس کا 2 فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ ہے، پہلا فائدہ کہ اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں معلوم ہیں جبکہ ہونا چاہیے تھا اس عمر میں۔ دوسری چیزیں یہ ہے کہ ان کی ویڈیو کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو آپ کی ویڈیو دیکھیں گے تو پھر اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، وہ بھی اپنی زندگی کے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس کے لیے شکل یہ ہے کہ اسلام کی موٹی موٹی باتیں، بنیادی باتیں جو کمپلسری ایک ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، مثلا نماز، دن بھر میں کتنی نمازیں ہیں، اور اسی طریقے سے دعائیں، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، اور اسی طریقے سے وضو وغیرہ ہے، غسل ہے، واجبات نماز ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو اسلام کی بہت ضروری باتیں ہوتی ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا غسل میں کتنے فرض ہے، اب اس کو ایک مسلمان ہے لیکن اس کو پاک ناپاکی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہم پاک کس حالت میں ہے، ناپاک کس حالت میں۔ تو اس لیے وہاں تک پہنچ کر اگر اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں
تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کے اندر بیداری آئے اور اس کے دل کے اندر جو ہے ایک جذبہ پیدا ہو اور احساس پیدا ہو۔ ہاں، سوال کرنے میں ایک بات کا ضرور خیال رکھیں آپ کہ آڑ کبھی نہیں دلانا ہے کہ آپ کو یہ چیز بھی نہیں یاد ہے، بلکہ اسے بتا دینا ہے ایک دم نارمل انداز میں، مثبت انداز میں، میٹھے انداز میں، کوئی بات نہیں چاچا، کوئی بات نہیں بھائی صاحب، ہوتا ہے، اس کی دعا یہ ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے، اور واجبات نماز یہ ہے، فرائض نماز یہ ہے، غسل میں فرض یہ ہے۔ تو اس طریقے سے آپ خود اس کو بتا دیا کیجئے تاکہ اس کے اندر جو ہے آگے جو ہے مثبت جو ہے اس کا مزاج بن جائے، اور پھر ہو سکے کہ وہ علماء سے اور مدارس سے اور مساجد سے وہ قریب ہو، اور پھر اپنے اندر جو دین سیکھنے کا ایک جذبہ اپنے اندر وہ لا سکے۔ ادر کنٹری سے یا ممبئی سے، دلی سے، انڈیا ہی میں اگر کہیں شہروں میں لوگ رہتے ہیں، وہاں روزی روٹی تلاش کرتے ہیں، اگر گھر پہ رشتہ دار میں، خیش و خاری میں ماں باپ کا اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جنازہ کے واسطے، میت کو دفنانے کے واسطے آتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ کہ ان کو جنازے کی دعا، جنازے کا طریقہ، کفن دفن کے مسائل سے بالکل نابلد اور ناواقف ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسے لوگوں کو میں ایک ہی میسیج دوں گا، وہ یہ کہ دین سیکھنے کے لیے کسی زمین کا خاص حصہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہے کہ اس روئے زمین کے ہر حصے پر اسلام کی جو ہے نشر اللہ نے کر دی ہے، اور اللہ نے وعدہ جیسا کہ کیا ہے کہ ہم جو ہے دنیا کے گوشے گوشے اور پتے پتے، بلکہ ہر بندے تک دین کو پہنچوائیں گے، چونکہ اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ دین کی جو بھی فنڈامنٹلزم، ضروری باتیں ہے، بنیاد پرستی، اگر وہ ایک مسلمان کے اندر نہیں ہے تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ اسے چاہیے کہ جبکہ آج کل بہت آسان ہو چکا ہے دین کا حاصل کرنا، وہ چاہے تو آن لائن کلاسز کے ذریعے دین سیکھ سکتا ہے، یا نہیں تو پھر وہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں بھی مدارس اور مساجد سے قریب ہو کر کے وہاں بھی الحمدللہ آج تو عرب کے اندر جو ہے تمام کمپنیوں کے اندر آپ دیکھ لیں تو اجمی حضرات ہی ہیں، لہٰذا اس کے لیے اردو بولنا اور جو ہے سننا اور سمجھنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ تو یہ گلا کہ مطلب ہمیں دعا یاد نہیں ہے، ہمیں موقع نہیں ملا، میں تو عرب میں تھا، میں عجم میں تھا، میں ہندوستان میں تھا، میں بنگلہ دیش میں تھا۔ ارے بھائی، ہر جگہ دین سیکھنے کے حالات موجود ہے، علماء موجود ہے، مدارس موجود ہے، مکاتب موجود ہے، لیکن کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، کم سے کم ایک احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، ڈیجیٹل کے ذریعے ہو چاہے آف لائن کے ذریعے ہو۔ ماشاءاللہ، ایک آخری پیغام اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ ایسے نوجوانوں کو، ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اپنے موبائلز میں اسلامک ویڈیوز کو اگنور کر دیتے ہیں، اسلامک ویڈیو کو نہیں دیکھتے ہیں، اور دنیا کی فحش ویڈیو، کمیڈی جس کے اندر غلط اور فحش باتیں ہوتی ہیں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں اور ایسے مسلمانوں، ایسے نوجوانوں کو آپ اپنے مختصر انداز میں کچھ پیغام دیں کہ وہ دین کی طرف موبائل کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے راغب ہوں۔ میں آپ کے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ موبائل ایک دیکھا جائے تو گناہوں کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور دیکھا جائے تو نیکی کا بھی بہت بڑا ہتھیار ہے۔ وہ چاہے تو اس موبائل کے ذریعے دین کی بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے، اور چاہے تو گناہ کی بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے۔ تو بجائے وہ یوٹیوب پر اسکرول کرتے گئے اور جو ہے فحش ویڈیو دیکھتے چلے گئے، اس میں انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنے جو ہے صرف ٹائم پاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کا دین کا تو فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن دنیا کا بھی فائدہ اس میں نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ اسی شارٹ ویڈیو کے اندر جو ہم فالتو چیزیں دیکھتے ہیں، اسی شارٹ ویڈیو کے اندر اسلامک ویڈیوز اگر دیکھ لیتے ہیں، اگر اس کو اسکرول کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، تو ناظرین آپ کا سننا بھی ثواب ہو جائے گا، اور یہ جو انگلی کے ذریعے جو اسکرول کرتے ہیں ویڈیو کو، اس اسکرول پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ غائز، امید کرتے ہیں کہ آج کا پیغامی ویڈیو، اسلامک ولاگ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور حضرت کی بات سے آپ 100% مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہمارے ہر ویڈیو کو دیکھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ میں اپنے ویڈیو میں اسلامک اہم پوائنٹ اور اہم معلومات لانے کی کوشش کرتا ہوں، اور لاتا رہوں گا آپ ناظرین کے لیے۔ پھر ملتے کسی خاص اور اہم ٹاپک پہ، اہم ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔